بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اپنے ایکسپیکٹڈ لائیو سیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان جناب انچارج دارالافتاء ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیر کھارا شریف، جناب حضرت علامہ عظمت اللہ صاحب۔ بہت مشکور ہیں سر، آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے آگے بھی وقت دیا تھا، ابھی دوبارہ آپ تشریف لائے ہیں سر۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ سر پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، بلا تفصیل اب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ رزق حلال کیا ہے اور اس رزق میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلام کے بنیادی طور پر دو شعبہ جات ہیں جن کو مکمل کرنے سے اسلام اور دین مکمل ہوتا ہے۔ ایک حصے کو، ایک پارٹ کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے دونوں کو ایڈریس کیا ہے، اور حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ تیار کی، ان کو وہ دونوں حقوق کو ادا کرنے کے لیے بنیادی طور پر تیار کیا۔ ایک ایسا مرد مومن اور ایک ایسا حضور کا امتی جو بیک وقت اپنے رب کے ساتھ بھی اس کا رشتہ مضبوط ہو، یعنی عبادت کے ذریعے، اور ساتھ اس کا رشتہ خدا کی مخلوق کے ساتھ جو کہ خدا کا کنبہ ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا وہی اخلاق، پیار اور حقوق کی ادائیگی والا تعلق ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ رزق حلال کا آپ نے پوچھا۔ رزق حلال ہر مسلمان کے لیے کمانا واجب ہے۔ طلب الحلال واجب علی کل مسلمین، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رزق حلال کمانا وہ لازم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، طوبی لمن کسب، جس آدمی نے اپنے لیے حلال طیب رزق کمایا اور ایسا کمایا کہ صلحت سریرتہ وکرمت علانیتہ، جس کا باطن بھی بڑا پاکیزہ ہو اور اس کا ظاہر بھی بڑے ہی باکرامت ہو، ایسا پاکیزہ رزق حلال کمانا، اس کو حضور علیہ السلام نے بہت بڑی بشارت دی۔ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر حدیث پاک ہے کہ حضور نے ایک شخص جو رزق حلال کماتا تھا، ہاتھ سے کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں، نبوت والے ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ فرمایا، تلک یدن یحب اللہ والرسول، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اے رسول محمد مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ جو رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ مطلوب انسان کا مقصود یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے بعد جتنا وقت گزرے وہ اللہ کی زمین میں پھیل جائے، رزق حلال کمائے، جس سے وہ اپنی خاندان کی، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کو بھی پوری کرے اور عام یتیم، غربا اور بے کس مجبور لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ اس طرح اس کی زندگی ساری کی ساری عبادت شمار ہوگی۔ اس کے لیے میں اللہ جانباز کی معرفت ایک بڑی آیت طیبہ کہ جمعہ کا جہاں حکم ہے، وہاں ایک طرف حکم ہوا کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو سارا کاروبار دنیا چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ، لیکن جب جمعہ ادا کر لو، جو ہی فارغ ہو تو پھر فرمایا نہیں وہاں ہی تسبیح پکڑ کے بیٹھے نہ رہو، بلکہ حکم قرآن یہ ہے، حکم خدا اور رسول یہ ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ادا کر لو تو فوراً زمین کے اندر پھیل جاؤ اور وابتغوا من فضل اللہ، اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ مطلب یہ رزق حلال تلاش کرو اور رزق حلال کماؤ، اور کما کر اس سے اپنی اور دیگر مخلوق خدا کی ذمہ داریاں ادا کرو۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے بڑی وضاحت طلب ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا، لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ قبلہ کی طرف کرو، حقوق اللہ عبادت کرو، حقوق اللہ ادا کرو، نماز پڑھو اور ہر وقت قیامت پر ایمان لے آؤ، سو اینڈ سو وہاں آخرت پر ایمان لے آؤ۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے حکم ساتھ دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالرِّقَابِ۔ اپنی عبادت اور ذکر کے فوراً بعد فرمایا کہ اس مال جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، جو آپ نے کمایا ہے، اس مال میں حق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا، اس میں حق ہے آپ کی اولاد کا، اس میں حق ہے عام یتیم، مساکین، مسافروں اور سوال کرنے والے اور غلاموں اور قیدیوں کا۔
تو وہی مال ان میں خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر کے اندر بہت خوبصورت فرمایا کہ دوزخیوں سے اللہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس کون سی چیز اپنا دوزخ میں لے آئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہمارے علماء خطبہ تو بتاتے ہیں، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اگلا ایسا نہیں بتاتے ولم نطعم المساکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ یعنی نماز جس طرح نہ پڑھنا جرم ہے، اسی طرح آپ کے اڑوس پڑوس جو غریب و مساکین ہیں ان کا خیال نہ رکھنا وہ بھی جرم ہے۔ اور پھر آخری بات میں کہوں گا اس باب میں کہ سورہ بڑی مشہور سورہ 30 میں آخری پارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، پیارے حبیب اس شخص کو دیکھا ہے جو میری قیامت کا انکار کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں وہ شخص ہے الذی، قیامت کو انکار کون کر رہا ہے؟ فرمایا جو الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ شخص ہے، وہ قیامت کا منکر ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ کون؟ جو یتیم کو دھکے دے، جو مسکین کو کھانا نہ کھلائے، یعنی جس کے دروازے سے مسکینوں اور یتیموں کو اس کا حصہ نہ ملے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کرتا ہوں کہ جس گھر سے پرندوں کو، کیڑوں کو، خدا کی مخلوق کو رزق نہ ملے، خدا اس کے رزق کو کبھی تو جو ہے وہ سلامت نہیں رکھتا، اس کا رزق تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا جی حضور، ہمارا جو چینل ہے للہ جانباز صدقہ جاری و قومی تحریک کے تحت ہم خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں اور دوسرے خدمت خلق کے کام کرتے ہیں۔ کیا لوگوں سے جو ہم فنڈ لیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، صدقہ کی مد میں، کیا یہ جائز ہے یا اس کے بارے میں؟ اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا اگلا حضور، نصاب، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو دینی چاہیے، نہ دینے کی وعید کیا ہے؟ یہ میں اس سارے سوالات کو ایڈریس کرتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ للہ جانباز کو لوگ جو اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں تو وہ اس طرح ادا ہو جائے گی کہ للہ جانباز ان لوگوں کا وکیل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ ان کو اپنا وکیل کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں کہ وہ جو کما حقہ جائز حقدار ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ فارن بیرونی ممالک رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی دھرتی پہ بہت زیادہ غربت ہے، تو وہ للہ جانباز پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو اپنا وکیل کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ دیانتداری کے ساتھ جو واقعتاً حقدار ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ تو اس معنی میں وہ آپ ایز اے وکیل اس میں ایک شرط ہے زکوٰۃ کے اندر کہ تملیک کرنا، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیں اس کا مالک بنائیں، اس کو مکمل متصرف اختیار کرنا۔ مطلب آپ صرف کھانا کھلا دیں تو اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی جب تک اسے مکمل اختیارات کے ساتھ اس کا مالک نہیں بنائیں گے۔ تو للہ جانباز ایز اے وکالتاً ان لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ وہاں خرچ کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر وہ لوگ جو اس نیت سے للہ جانباز کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں ان کی زکوٰۃ بالکل شرع کے مطابق ادا ہو جائے۔ اچھا حضور، اس میں ایک چھوٹا سا ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے کہ ہم نقد رقم کی بجائے اگر راشن تقسیم کرتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ سہل ہے کہ لوگوں کی سب سے بڑا کم از کم آج اس سے لاک ڈاؤن کے ماحول میں اپنے زندگی کا سانس کا رشتہ برقرار رکھنا، زندگی بحال رکھنا، یہ ڈائریکٹ راشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو راشن ڈائریکٹ پہنچا دیں گے تو اس میں سے پیسہ ڈائریکٹ اس کے یعنی یطعم الطعام، کہ اطعام الطعام کے تحت اسے کھانا کھلانے کا وہ ثواب میں نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ ہاں الا یہ کہ کس کی کوئی اور ضروریات ہو تو اس کو پھر دوسری شکل میں پیسے دیے جائیں۔ باقی آپ نے سوال کیا نصاب، یہ بڑا چاند جی حضور، نصاب جو ہے چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا 612 گرام چاندی، ٹھیک ہے، اس کی قیمت۔ اور وہ قیمت آج کل 1 تولہ چاندی کی قیمت 1030 روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی گویا 52.5 تولے یعنی تقریباً 53-54 روپیہ جو جس شخص کے پاس اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یا اس شخص کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے،
یا اس کے پاس دکان ہے، اس کے اندر کوئی سامان ہے، یا اس کا کوئی کرایہ آتا ہے، اور باقی مختلف ذرائع سے اس کے بعد جو آمدن آتی ہے اس کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے، ٹھیک ہے، اتنا مال کم سے کم 54-55 ہزار کم سے کم پورا سال موجود رہا ہو، اور اس کے بعد وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اس کا سادہ یہ ہے کہ ہر 40,000 پر 1,000 زکوٰۃ واجب، لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ ہوگا، 2 لاکھ پہ 5,000 زکوٰۃ ہوگی، 10 لاکھ پہ 25,000 ہوگی، اسی طرح آگے اس کے پاس اگر 1 کروڑ ہے تو وہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، پلاٹ خرید کے رکھا جائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اگر تو آپ نے پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ بعد میں زیادہ قیمت ملے گی تو بیچ دوں گا، تو ایسا کمرشل نیت سے اگر پلاٹ رکھا ہے تو اس پر تو آپ کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، جب آپ باقی چیزیں نصاب میں شامل کریں گے تو اس میں اس کی قیمت بھی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ بھی شامل کریں گے۔ جو آپ گھر کی اور اس طرح سونا ہے چاندی ہے، آپ کے زر نقد ہے، یا آپ کی بار کھیتوں سے کچھ انکم آئی ہے، جانوروں سے آئی ہے، کچھ تنخواہ کا پیسہ بچا ہوا ہے، وہ سارے کو جمع کریں گے تو پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو متوقع اس وقت ہوگی وہ بھی اس میں شامل کر کے اس کی بھی 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اس میں وضاحت ضروری ہے کہ اگر آپ نے پلاٹ اپنے مکان بنانے کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مکان ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کی گاڑی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اپنے ناظرین کے کمنٹس پڑھ لیتے ہیں۔ ارتقال غازی کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ ثاقب الحسینی کھوکر صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ خوش رہو، بہت شکریہ۔ چودھری وقار جٹ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ اچھا، اگلا سوال، کمیٹی آج ہمارے گھر آج کل رواج ہے، لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، کمیٹی میں اس نصاب سے اوپر کام چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس وقت وہ نصاب بنائے گا تو اس میں جو اس نے پیسہ کمیٹیوں کی میں جمع کرایا ہوا ہے، جو اس کا اپنا پیسہ ریئل، یا اس نے کچھ قسطیں دی ہوئی ہیں کہیں، تو وہ سارے پیسہ بھی اس کے اندر جو ہے نا جتنا اس کا اپنا اصل زر نقد ہوگا وہ بھی اس کے اندر شامل، نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہوگا۔ یعنی 4 لاکھ اور ہے اور آپ کا 1 لاکھ روپے آپ نے کمیٹی جمع کرائی ہوئی ہے تو یہ سارا ملا کے 5 لاکھ کی پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کیا ہے؟ اس پر ایک بڑی خوبصورت ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، اسی آیت کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا حبیب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ صدقہ لکھ لیے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے مال کو تطہرہم پاک کریے، وتزکیہم یعنی ظاہراً باطناً ہر طرح اس کے مال کو پاک کریں۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا ظاہراً باطناً مال پاک ہوگا، بالکل ٹھیک۔ ظاہراً اس کے اندر برکت آ جائے گی اور دوسرا اس مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، یعنی سود کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور زکوٰۃ کے ذریعے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہوگا، نہیں، آپ اللہ کی راہ میں جو مال دیں گے، آپ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو اس طرح پالتا ہے، اس طرح اسے بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح آپ اپنے گھر میں جانور پالتے ہیں اور ان کو بڑھاتے رہتے ہیں کہ 1 بکری سے 10 بکریاں ہو جائیں گی، 100 بکری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا وہ صدقہ، آپ کا دیا ہوا وہ زکوٰۃ کا مال وہ اپنے پاس پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر وہ پہنچ جاتا ہے، پہاڑ کے مان جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ اب وعید ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بزاز اور بہقی کے اندر حدیث پاک ہے کہ یہ زکوٰۃ جس مال سے نہیں نکالی جائے گی یہ اس مال کو برباد کر دے گا، بالکل اس طرح جس طرح کینسر کا پھوڑا آپ کے پورے جسد کو خراب کر کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح اگر جو مال وہ ناپاک ہے، اس لیے اپنا سادات کو حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ یہ آپ کے مال کی غلاظت ہے، نجاست ہے، اس سے مال اگر نکل جائے گا مال پاک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اہل بیت میرے پاک ہیں، وہ آپ کی صدقات زکوٰۃ نہیں لیں گے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو اس سے مال میں اضافہ ہوگا، اس میں مال میں برکت ہوگی،
اور اگر نہیں دیں گے تو اس سے مال کا برباد ہو جائے گا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، سنن ابی داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ ایک عورت اپنی لڑکی کو لے کر، اپنی بچی کو لے کر کسی عام کام کے لیے، ضرورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اور اس بچی نے بڑے بڑے سونے کے کڑے سونے کے پہنے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام دیکھتے ہی فرمایا، بیٹا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ لا، نہیں ادا کرتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا دیکھیں حضور کا انداز تبلیغ کیا تھا، سمجھانے کا۔ فرمایا، بیٹے کیا تو پسند کرتی ہے کہ یہ سونا کل دوزخ کی آگ کے انگارے بن جائے اور تجھے انگاروں کے کڑے پہنائے جائیں؟ کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ آقا علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا تو اس بچی نے فوراً وہ کڑے اتار کر حضور کو پیش کر دیا۔ حدیث کا لفظ ہے کہ ان کو اتارا اور اتار کر حضور کو پیش کر دیا، فرمایا ہما للہ ولرسولہ، اب یہ دونوں کڑے اللہ اور اس کے رسول کو میں پیش کرتی ہوں، جہاں چاہیں سے خرچ کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ یہ زکوٰۃ نہ دینا، سونا اپنے گھر میں اسی طرح بچا کے رکھنا، چاندی بچا کے، یہ مال و دولت یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے جس کا کل آپ نے جو ہے وہ سزا بھگتنی ہوگی۔ اور یہ کتنا نقصان کا سودا ہے کہ انسان جو ہے اپنی دنیا کی چند روزہ آرام کا تو خیال کرے، چند منٹ کی گرمی چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، ہم یہ گرمی نہ برداشت کر سکیں، تھوڑی سی بھوک برداشت نہ کر سکیں، تھوڑی سی پیاس برداشت نہ کریں۔ سوچو ہمارا یہ کمزور نازک اندام جسم دوزخ کی اتنی سخت گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارا یہ نازک جسم وہاں کے دوزخ کے عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اپنی اس دنیاوی زندگی اس انداز میں ہمیں گزارنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنا اور اپنے بچوں کی دنیاوی آرام اور آسائش کا یہ کہ کل میرے بچے دوزخ کا ایندھن نہ بنے، اور وہاں کی بھی نعمتیں، جس طرح دنیا کی نعمتیں آج دسترخوان پہ، ہر دنیا کی نعمت ہمارے دسترخوان پہ شام کو افطاری کے وقت موجود ہوتی ہے، کل قیامت کے دن بھی ہر قسم کی نعمتیں جو ہے وہ جنت کی نعمتیں بھی میری اولاد کے سامنے موجود ہوں۔ اور اس پر میں سورہ سبا کے اندر بہت خوبصورت سوال آیا یہاں پہ، وہ پوچھ رہے تھے، اسی مد میں سوال ہے، ایک دو کمنٹس پڑھ لیں اس کے بعد سوال کرتا ہوں۔ چودھری فاروق صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، اظہر حسین صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، چودھری وقار جٹ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، ندیم عباس صاحب کہتے ہیں حضرت سونے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ آگے بتا دیں۔ سونے کی 7.5 تولے اگر نصاب ہے آپ کے پاس تو اس میں سے 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کا ریٹ پتہ کرنا پڑے گا یا کیا ہوگا؟ یا اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ سونے کی جو مارکیٹ میں ریٹ ہے، قیمت ہے، مثلا فرض کی 80,000 تولہ ہے تو 80 ضربے 7.5 کر کے جو اس کی قیمت ہے مطلب ہے 5.5-6 لاکھ بنے گی، اس میں سے آپ جو ہے اس کی پیسوں کی شکل میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں کہ آپ کے پاس کیش نہیں ہے، نقد روپیہ نہیں ہے، تو پھر آپ سونا کا اتنا حصہ جو ہے وہ کاٹ کر توڑوا کر بھی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ تو قرآن مجید نے سورہ سبا کے اندر مالداروں کو فرمایا کہ اکثر مالدار جو انبیاء کے مخالف رہے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، دنیا آخرت جنہوں نے اپنی برباد کی ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کو غرور کس بات کا تھا؟ یہ قرآن نے کیا کہ آج ہمیں نہیں اپنی دولت کا غرور، اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا غرور نہیں ہے، جس کے پاس 4 تکڑے بیٹے ہوں اور جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اور وہ بڑ اکڑ کے گزرتا ہے اور غریبوں پر دھانس دھوندلی اور دبا کر رکھتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آج کی لوگوں کی بات نہیں، یہ ہر دور کے فرعونوں کا یہی طریقہ ہے۔ سورہ سبا کے اندر فرمایا کہ جو اس وقت انبیاء کے دشمن لوگ ہوا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، وہ انبیاء کو کہا کرتے تھے ہم تو بڑے مالدار ہیں، ہم تو بڑے بیٹوں والے ہیں، ہمیں تو کبھی عذاب نہیں ہو سکتا، ہم دنیا بھی ایش سے جئیں گے، اگلے جہان میں بھی ایش سے جئیں گے۔ اللہ ان کے اس غلط خیال کو رد کر رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا جی، اسد وقاص صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، حافظ فردوس لیلہ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کیا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ مسائل پہنچ سکے، اور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عطر عثمان کو، جناب حضرت علامہ عظمت اللہ صاحب کو، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً علامہ صاحب سے ہم ٹائم لیتے رہیں گے، مختلف مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے دینی مسائل کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔